مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی، ایک ورس. وہ آیت قرآن کی یہ ہے، اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَتَّقُونَ. یعنی اگلی دنیا جو ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن کے مطابق زندگی ہماری جو ہے دو پیریڈ میں بٹی ہوئی ہے، پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگلی دنیا یا اگلی زندگی اتنا ہی ویسا ہی ایک فیکٹ ہے، ویسی حق ہے، ویسی ہونے والی ہے جیسا کہ تمہارا بولنا، جیسا کہ تمہاری اسپیچ. بڑی انوکھی بات ہے کہ سارے قرآن میں اس طرح کی بات صرف ایک ہی چیز کے لیے ہے، وہ ہے اسپیچ کے لیے. یہ نہیں کہ تمہارا جیسا کہ تمہارا ہاتھ، تمہارا پاؤں، تمہارا آنکھ، تمہارا مائنڈ، یہ سب نہیں ہے. پورے قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ 6000 تقریباً 500 آیتیں ہیں. ایک ہی آیت ایسی ہے جو اسپیچ کو ریفر کر رہی ہے. پہلے آدمی سمجھ نہیں پاتا تھا اس کو سمجھتے تھے پہلے لوگ، جس طرح تم آسانی سے بول لیتے ہو ایسی آسانی سے خدا قیامت بھی برپا کر دے گا. آپ تفسیروں کو پڑھیں جو کمنٹری ہے پہلے کی، تو آپ اس آیت کے کوئی بہت ہی لاجیکل یا کوئی ریشنل انٹرپریشن نہیں پائیں گے اس آیت کا، کیونکہ یہ تو بالکل نیا فنامنا ہے کہ آدمی کی اسپیچ ریپیٹ ہو. آدمی کی اسپیچ کا ریپیٹیبل ہونا یہ انسان کو پہلے پتہ نہیں تھا. لوگ سمجھتے ہیں جب بول رہا ہے چپ ہوگا تو ختم بات. تو یہ جو ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کا جو بلیف ہے وہ یہی تو ہے کہ انسان ریپیٹ ہوگا. آخرت کیا ہے؟ یہی ہے کہ آدمی کی جو زندگی ہے، جو اس کی پرسنالٹی ہے، وہ ریپیٹیبل ہے. مرنے کے بعد بھی وہ ریپیٹ ہوگی. تو لائف ایک ریپیٹیبل فنامنا، پھر سے اردو میں کہیں قابل اعادہ فنامنا، قابل اعادہ، پھر سے زندہ ہونا، پھر سے اس کو دہرایا جانا. کیسی انوکھی بات ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن میں، یعنی 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں یہ آیت آئی، اور 1400 سال تک اس آیت کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا. تو حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کے بارے میں کہ لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب، قرآن کے میریکلز کبھی ختم نہیں ہوں گے. اسی میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن میں یہ تھا کہ آخرت کا آنا ویسے ہی برحق ہے جیسا کہ تمہارا بولنا. لیکن انسان سمجھتا نہیں تھا کہ اس میں کیا آرگومنٹ کیا ہے. آرگومنٹ یہ تھا کہ اسپیچ جس طرح سے ریپیٹیبل ہے اسی طرح تمہاری لائف بھی ریپیٹیبل ہے. کا مطلب کیا ہوا کہ پارشل سینس میں تم اپنے کو ریپیٹ ہونا آج ہی دیکھ رہے ہو. ہمارا اسپیچ جو ہے، ہماری پوری جو بینگ ہے، ہماری جو پرسنالٹی ہے، اس کا ایک پارٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں، چلتے ہیں، یہ سارا ہماری ہستی کا پارٹ ہے. اس کا ایک پارٹ ہے بولنا. تو سائنس میں دیکھیے مانا جاتا ہے، بالکل یہ ٹھیک سائنٹیفک آرگومنٹ ہے کہ کوئی چیز اگر پارشل سینس میں ریپیٹیبل ہو
تو ٹوٹل سینس میں اس کا ریپیٹیبل ہونا اپنے آپ پروو ہو جاتا ہے. یعنی if anything is repeatable in partial sense, it is also repeatable in total sense. یہ بالکل سائنٹیفک آرگومنٹ ہے یہ کہ ایک چیز اگر جزئی طور پر قابل اعادہ ہے تو وہ کلی طور پر بھی وہ قابل اعادہ ہو سکتی ہے. کیسا عجیب تھا یہ آرگومنٹ جو 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں قرآن میں لکھا گیا. تو یہ اس میں دو باتیں ہیں دیکھیے. ایک تو یہ کہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے وہ ایک سائنٹیفک بلیف ہے, ایک سائنٹیفک پرنسپل ہے. اور دوسری بات یہ کہ قرآن جو ہے وہ ورڈ آف گاڈ ہے, ورڈ آف گاڈ, خدا کا کلام. کیونکہ آپ بتائیے اس وقت یعنی 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں کوئی ایک بھی انسان نہیں جانتا تھا کہ اسپیچ انسان کی جو ہے وہ اسی دنیا میں ریپیٹیبل ہے. تو جب میں نے سنا رگھویر سہائے کا انٹرویو, اسی طرح سے ویسی آواز میں جیسا کہ وہ بولتے تھے وہ ریپیٹ ہو رہا تھا, تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ اس سے پہلے وہ بولتے تھے اس دنیا میں, اب اس دنیا میں جا کر وہاں سے بول رہے ہیں. ان کی آواز جو ہے ریپیٹ ہو رہی ہے, اس دنیا سے براڈ کاسٹ ہو رہی ہے, اور کہہ کے بتا رہے کہ دیکھو بھائی ایک اور دنیا ہے جہاں سے میں بول رہا ہوں. تو یہ ایک چیز ہے جو مجھ کو آج ریڈیو سنتے ہوئے ملی, ایک لیسن ہے, یہ آرگومنٹ ہے, اور بہت ہی زیادہ آئی اوپنر ہے کسی انسان کی.